70 سال میں ہم ایک ڈاکٹر اسرار پروڈیوس کر سکے ہیں؟ کنگ ایڈورڈ نے کئی ڈاکٹر نکالے ہیں، ڈاکٹر اسرار تو ایک ہی نکلا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں کہ کوئی بھی انجینئر بن جائے تو انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، علماء نہیں بن سکے انجینئر محمد علی مرزا، تو ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی تک، اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا، اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو۔ آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ڈاکٹر اسرار کو، اور جو ڈاکٹرز جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا، ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی، ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا، تمہارے مرے ہوئے بزرگوں میں، زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا، کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بابے ثابت کرتے رہو، ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہا۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو قرآن پھر اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن اس طرح نہیں نازل ہوا جس طرح طارق جمیل صاحب یا غامدی صاحب بولتے ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کے ہزاروں علماء، مدرسوں والے اور ان کے لاکھوں سٹوڈنٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدار صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں سے کام کیوں لے رہا ہے؟ پلیز اس کی وجہ بتا دیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میرا نام اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں ان کے جانے کے بعد، ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اپنی ویڈیوز میں ابھی بھی زندہ ہے، اور دوسری فرحت ہاشمی۔ تو یہ یعنی 2 لوگوں نے قرآن کے حوالے سے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کسی نے نہیں کیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ جی ہر گلی میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے، یا احمد دیدار پیدا ہو جائیں گے، یا مودودی پیدا ہو جائیں گے، یا ڈاکٹر اسرار پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں سرکار، پہلے بھی ایسا نہیں ہوا، آندہ بھی ایسا نہیں ہونا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چاندے کی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سیم سوال میں نے غامدی صاحب سے بات کی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں، اتنے مدرسے بن گئے ہیں، ایک غامدی اور نہیں نکل رہا، مودودی نہیں اور نکل رہا، ڈاکٹر اسرار نہیں اور نکل رہا۔ تو آپ غامدی صاحب کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ میرا نام تو نہ لیں، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو انہوں نے نکال دیا۔ مودودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میرا نام نہ ان کے ساتھ لیں آپ۔ تو میں نے کہا ایسے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا، یہ مدرسوں کے آؤٹ پٹ نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ مبوس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں۔ ناظرین، یہ تھا تصویر کا ایک رخ، اب دیکھیے تصویر کا دوسرا رخ کہ مرزا نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق کس طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی فرقے کا شکار رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی دیوبندیت سے باہر نہیں نکل سکے، اگرچہ دیوبندیوں نے انہیں گالیاں بھی دیں، لیکن پھر بھی ان کے سارے وہ نظریات دیوبندیوں کے ڈر کی وجہ سے رفع الیدین نہیں شروع کر سکے۔ وہ کبھی کبھار کر لیتے تھے، حالانکہ میرے سامنے انہوں نے مانا ہے کہ یہ فقہ حنفی تو اجمیوں کی فقہ ہے۔ یہ ان کے جملے مجھے یاد ہیں آج تک، انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے فقہ حنفی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو یار ان کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے۔ بس قریب ہو گئے کیا؟ مودودی صاحب بھی قریب کرنے کے لیے کرتے رہے۔ آج جتنی لانتیں دیوبندی اور بریلوی ان کے اوپر بھیجتے ہیں نا، اور کوئی نہیں بھیجتا، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لانتاں بھی کھٹیاں، اور اللہ کو بھی جا کے جواب دیں گے۔ لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے ننگی تلوار ہیں۔ خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی، تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا، اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے۔ تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ یار یہ اسلامی نظام اور خلافت کے حوالے سے میری زبان کو باندھی رہنے دیا کریں۔ جن لوگوں کے نام آپ لکھ کے بھیجتے ہیں، انہوں نے ایک دن جیل نہیں کاٹی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 1970 میں ٹویوٹا کرولا گاڑیاں تھیں، میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے۔ 1974 میں میری پیدائش سے بھی 3 سال پہلے ان لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں،
جب پورے پاکستان میں شاید 100 کے قریب گاڑیاں ہوں. جی انجینئر صاحب ولاگس بنا رہے ہیں, تسی کیا کر رہے ہو؟ تسی ولاگس ہی بنا رہے ہو. میں نے تو ٹوئٹا گاڑی نہیں نکلوائی, میرے پاس تو موٹر بائک ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو خلافت کی تحریک کے بانی تھے پاکستان میں, میری پیدائش سے 3 سال پہلے ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی تھی 1974 میں. میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. اس زمانے میں شاید گنتی کے لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی. یہ لوگ تو کئی سالوں سے امام مہدی کو بلا رہے ہیں چیخیں مار مار کے. ٹھیک ہے, پرانے بزرگ بھی اے بس مہدی آیا کہ آیا. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنی وفات تک یہی راگ لاپتے رہے, بس انہیں ہویا کہ ہویا. ان پچھلے سے تھوڑا یاد کرو یار, ان چیزوں بیان کرنا چھاڑ دو یار. باقی یہ جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا ذکر کیا ہے, میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ تکبر کے طور پہ میں بات نہیں کر رہا, یہ ریالٹی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک چھوٹی سی فیلڈ میں کام کیا ہے جو بہت ضروری فیلڈ تھی, لیکن اصل مسئلہ جس کو ہاتھ ڈالنا تھا وہ تھا فرقہ واریت اور فرقوں کے اختلافات. اس کو میرے علم میں پلانٹ ارتھ کے اوپر اس پلیٹ فارم سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اس کے بعد بھی جو لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ڈال رہے ہیں. یہ جرت کسی نے نہیں کی ہے, اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں, اس کے بعد گالیاں پڑتی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی توحید بیان کی, لیکن بڑے طریقے سے ڈھکے چھپے الفاظ, بابوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ کے پھر ساتھ کہہ کے یہ نہیں کچھ یوں کر کے ننگی بات کرنا یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے بعد پڑتی ہیں گالیاں, اور وہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں وہ گالیاں کھا سکے. اور اگر انہوں نے وہ آج کام کیا ہوتا نا تو کوئی فرقہ ان کو اپنے گود نہ لیتا. آج لاکھوں دیوبندی ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی عزت اپنے علماء سے بڑھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیوبندیت کو ہاتھ نہیں ڈالا. اسی ہاتھ کے سیدھے چک وڑ لے, ہاں بوٹی لا لی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق قرآن کی تعلیم تک تو درست ہے, فقہی معاملات میں وہ بہت کمزور تھے, حدیث کے معاملات میں بہت کمزور تھے, وہ خود مانتے بھی تھے. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے انہیں ایک دفعہ اس بات کے اوپر ڈانٹا بھی تھا کہ آپ فقہی معاملات پہ گفتگو نہ کیا کریں, آپ کی گرفت بالکل کمزور ہے, آپ کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ فقہ کا نالج ہے. یہ خود انہوں نے اپنے انڈیا کی ویڈیو میں بھی کہا ہے 2004 میں کہ میں امی ہوں حدیث کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا, یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں, جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں, آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کر دیں, ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا, یہ نہ ڈاکٹر اسرار کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر سکتی ہیں, نہ مولانا ودودی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اسی لیے یہ کام آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ ڈاکٹر اسرار سے لیا, نہ احمد دیدار سے لیا, نہ ذاکر نائک سے لیا, نہ طارق جمیل سے لیا, نہ غامدی سے لیا, نہ کسی اور بڑے اسکالر سے, نہ نعمان علی خان سے لیا. اس وقت میرے علم میں تو کوئی بندہ نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں, میں پھر اس کو جیلم میں اپنی جگہ پہ بٹھا کے تو میں انگلینڈ آ جاؤں گا. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے. جب بندہ ہی ایک ہے دنیا میں اس کام کو کرنے کے لیے, تو وہ اس رسک کے ساتھ ٹریولنگ اختیار نہیں کر سکتا. داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں, کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے, ڈاکٹر اسرار کو سن کے ہوئے, نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں, وہ آج بھی, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو
کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے, منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. ڈاکٹر اسرار تو ویسے ممی ڈیڈی باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیوبندیوں میں یہ گمراہی ہیں, بریلویوں میں یہ گمراہی ہیں. یا ڈاکٹر اسرار صاحب کو بالکل اختلافی موضوعات کے اوپر کچھ پتہ نہیں تھا, لہذا ان کی بات بس صرف ایک سٹوری کے طور پر اس ٹاپک پہ سن لیا کریں. جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں سے باتیں سنی تھی وہ آگے بیان کر دیتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بھی الٹیمیٹلی جاتے جاتے اپنے بچوں کو اپنی مسجد کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے اور جاتے ہوئے ملوکیت کر گئے, اپنے بیٹے کو بنا کے چلے گئے. مس ہینڈل تو ہوا, اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے ساتھیوں نے انہیں گمراہ کیا. اور تو اور چھوڑ دیں, مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں, پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے ہیں اور جاتے ہوئے ملوکیت ہوگی ان سے بھی. پہلے جو انہوں نے جو بندے چوز کیے تھے ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا, پھر ساتھیوں نے کان بھرے, جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہ یزید کو نامزد کر گئے. باتیں ویسے کرتے ہیں خلافت کی لیکن ملوکیت کر جاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی یہی ہو گیا نا, ان کا بھی مطلب دماغ ان کے ساتھیوں نے خراب کیا ہے. انہوں نے جو شروع میں بندے چونے تھے اپنے بعد سکسیسر کے طور پہ, ان کا بیٹا شامل نہیں تھا اس میں. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے, بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے, ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں, میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں, جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی, اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکیں. نہیں, احمد بریلوی مرحوم کہتے ہیں, لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں, کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. نہیں, تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمت اللہ علیہ ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب ہیں یا زیادہ مرحوم ہے. تو گل وچ کوئی اور ہے. وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے, نہ بریلوی نے ہضم کریں گے. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی, اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار سے ہو گیا, انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی. تے اللہ دے بندے اسی تے 5 مرڈر اٹیمپٹ اس جنت سے کروائے نے کہ جڑی ختم ہی ہو جانی ہے, اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. صرف دوزخ نہیں, ڈاکٹر اسرار نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر یہ ہے, خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں, میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا, صرف عقیدوں پہ عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں, صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی, ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی.